بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا آج ہم بات کریں گے، وہ ٹاپک یہ ہے کہ مباشرت کرتے وقت ہم کون کون سی چیزیں استعمال کریں، یعنی کھانے میں ہو یا لگانے میں ہو، ان دو چیزوں کا ہم ذکر کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میرے پیارے عزیزوں، ان باتوں کے بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ میرے بھائی علم کی کمی کی وجہ سے وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جن سے آنے والی نسلیں اس کا اثر بھگتتی ہیں۔ یہ کہاوت تو آپ نے بخوب سنی ہوگی کہ دادا کرے پوتا اس بڑھتے، یا اگر دادا کوئی عمل کر کے جائے تو پوتا بڑھتا ہے، یا دادی کوئی ایسا کام کرے یا نانی تو اس کی آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں۔ اور یہی ہمارا مقصد اور مطلب ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، تاکہ ہماری آنے والی قوم میں اسلام کی غدار کوئی پیدا نہ ہو اور اس میں شیطان کا کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جو آج کل کی نسلیں اس قدر باغی ہو گئی ہیں کہ والدین کی بھی نافرمانی کرتی ہیں اور غیر مسلمی لڑکوں لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے اپنی زبان دراز کرتے ہیں۔ بس یہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ ہم سب جتنے بھی دین پر اور سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر کام جو کر رہے ہیں، بس یہی ہمارا مقصد اور مطلب ہے۔ اس کی نیت اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے۔ پیارے عزیزوں، آپ کی اصلاح کی جائے، کیونکہ میرے بھائی کچھ ایسے ہیں جنہیں علم بھی ہے لیکن دنیا بھی علم ہے اور آخرت کا علم نہیں ہے۔ کیا اسلام میں کسی چیز کو منع کیا گیا ہے؟ جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے اور وہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن جن میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو علم نہیں ہے اور اس بنا پر وہ کر رہے ہیں، تو جو علم کے ٹھیکیدار ہیں، جو علم کو بانٹ رہے ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ کسی حالت میں بھی ان کی اصلاح کی جائے۔ پیارے عزیزوں، بنا تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ میں صرف آپ کو دو باتیں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ پہلی، کیا نشے کی حالت میں مباشرت کی جائے تو اس سے کون کون سے نقصان ہوتے ہیں، کیا شریعت میں یہ جائز ہے یا نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر خوشبو کا استعمال کیا جائے تو اس سے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں مباشرت کے وقت۔ پیارے عزیزوں، کیونکہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے فلمیں دیکھ کر کے اور ریل سے دیکھ کر کے کہ بالکل اسی طریقے سے میرے نوجوان بھائی اپنی جو بیوی سے ملاقات کرتے تھے نشے کی حالت میں، کیونکہ اس وقت نہ کباب بھی ہو اور ثواب بھی ہو۔ پیارے عزیزوں، یہ اسی حالت میں اگر کوئی مرد نشے کی حالت میں مباشرت کرتا ہے تو اس سے کون کون سے نقصان ہوتے ہیں آپ ملاحظہ کریں گے۔ پیارے عزیزوں، پہلے آپ سماعت کریں کہ شریعت میں اسلام میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے، اور اسلام میں شراب کو تو بالخصوص تمام گناہوں کی ماں کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے شراب کو پیا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ پیارے عزیزوں، آئیے گا آپ کو حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب پیتے وقت شرابی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا۔ پیارے عزیزوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے میرے نوجوان بھائی ہیں کہ شراب پی کر ہی اپنی بیوی سے نشے کی حالت میں نشے کے ٹیبلٹ کھاتے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز نشے کی، تو اس میں مباشرت کرنا کیسا ہے آپ سماعت کریں۔ حدیث سے پاک ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرابی اگر بغیر توبہ کیے مرے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح حاضر ہوگا جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زنا کرے یا شراب پیے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے آدمی کے سر پہ کوئی دوپٹہ یا کوئی اس کا کپڑا رکھا ہو اور وہ سرک جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ حضرت امام ابو لعیس سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم شراب اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور اگر کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ شراب پیے تو شراب اس کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہ شرابی آدمی نے نشے میں ہوتا ہے تو اس کی زبان سے کلمہ کفر بھی جاری ہوتا ہے،
اور تنبیہ فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ شراب کا ایک گھونٹ پینے سے 40 روز تک شراب کی نماز، روزہ، دیگر اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری دفعہ پینے سے 80 روز تک کے، تیسری دفعہ پینے سے 120 روز تک کی اس کی نماز، اس کا قرآن پڑھنا، اس کی عبادت کرنا، کوئی بھی عبادت کرے جان سے، مال سے، ایمان سے، تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، جو کوئی میرے بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا، میں اسے اتنا ہی پلاؤں گا۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا کون کون سی وہ نشے ہیں جس کی میں آپ بات کر رہی ہوں۔ اگر اس نشے کو آپ استعمال کریں گے اور اس حالت میں بیوی کے قریب جائیں گے تو کون کون سے آپ کو نقصان ہوتے ہیں، وہ کون کون سے نشے کی چیزیں ہیں جو کرتے ہیں۔ اسی وسکی، بیئر، تاڑی، گانجا، چرس اور براؤن شوگر وغیرہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے نشہ آتا ہو وہ شریعت میں حرام ہے۔ پیارے عزیزو، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز جو نشہ والی ہے اور ہر چیز کی جو عقل میں فہم دلانے والی ہے، عقل کو برباد کرنے والی چیزیں منع اور حرام فرمایا ہے۔ اور حکیموں اور ڈاکٹروں کا تجربہ ہے کہ نشے کی حالت میں مباشرت کرنے سے اتنی بری بیماری لگتی ہے، وہ کون کون سی بیماری لگتی ہیں سماعت کریں۔ جو اولاد، جو نسل آنے والی ہے وہ پائج، لنگڑی اور لولی پیدا ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور شراب پی کر، کباب کھا کر کے، اللہ نے جب دو نو میاں بیویوں کو بنایا تو اس اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی سے ملاقات کرو، اس کے خلاف جاؤ گے تو سمجھ لینا اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو تباہ اور برباد کرو گے۔ اور وہ اسی طریقے سے کہ بچہ جو پیدا ہونے والا، اس کی ٹانگ، اس کی کبھی ہونٹ نہ ہوتا ہے تو کبھی ناک نہ ہوتی ہے، کوئی ایسے اعضاء چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان پہ وہ اثر پڑتا ہے اور ان کی زندگی آنے والی بھی برباد ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچہ ایسا دین کا غدار بھی ہو سکتا ہے، نافرمان والدین کا، اور بہت ہی برا، کیونکہ حکم ہے نشے کا اللہ رب العزت نے کہ اگر ایک گھونٹ بھی کسی نے پیا تو اسے میں اپنے گھر، اپنے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب جاؤ گے تو ایک گھونٹ کے برابر وہ پیے گا، زانیوں کی جو دوزکیوں کے نکلے گی پیپ۔ تو پیارے عزیزو، اگر آپ میں سے کوئی نہ ہے تب بھی اس سے توبہ کریں اور استغفار پڑھیں، اور کوئی اگر بھائی ایسا کرتا ہے، میرا دینی بھائی، تو اسے سمجھائیں اور روک اس جگہ سے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ اس سے آنے والی نسلوں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جو بھائی شراب، گانجا، افیم، چرس پیتے ہیں ان کی آنے والی اولاد پہ بھی، اور جلد سے وہ دوسرا ایک بہت بڑا یہ اس کے اندر بیماری پیدا ہوگی کہ وہ انسان نامرد ہوگا، کیونکہ جب وہ نشے کی حالت میں کوئی کام کرے گا تو نشے شرابی سے اور نشیڑی سے کتنا کام، کتنا بوجھ اٹھوا لو وہ اٹھا دیتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو، بات کو نشہ اتر جاتا ہے تو اس وقت میں بڑی کمزوری محسوس ہوگی جس سے آپ اپنے آپ کو برباد بھی کر سکتے ہو۔ اب آئیے گا وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کو استعمال کرنے سے آپ کے ملاقات میاں بیوی کی اور ہم جنسی رشتے قائم کرنے میں لذت حاصل ہوگی، سرور حاصل ہوگا۔ پیارے عزیزو، مباشرت سے پہلے خوشبو لگانا بہتر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ ہم غلاموں بھی، جو ہم جیسے غلام بھی ہیں، اس سنت پر عمل کریں۔ حالانہ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک خوشبو تھے، آپ کے پسینے مبارک سے بھی خوشبو کے انبار نکلتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے امتیوں کے لیے یہ ایک سنت ہے، اور اس سنت کو عمل کر کے ہم اگر کوئی کام کریں تو انشاءاللہ وہ ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا بے شمار۔ تو فرماتے ہیں علماء، لکھتے ہیں کہ
اگر کوئی انسان اپنے جسم پر، اپنے اعضاء، اپنے کپڑوں پر، اپنے بالوں میں خوشبو کا تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، وہ خوشبو کون سی ہو؟ عطر وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور اسے لذت بھی حاصل ہوگی میاں بیوی کو، اور جو آنے والی نسل ہے وہ خوشبو سے برکت والی پیدا ہوگی، کیونکہ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، یعنی فرشتوں کا کھانا ہے، اور بدبو خبیث شیطان کی غذا ہے۔ جہاں بدبو ہوتی ہے وہیں شیطان جاتا ہے، اور جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں شیطان آتا ہے، تو اسے بہت ہی بری لگتی ہے خوشبو اور وہ بھاگ جاتا ہے اس کو سن کر کے۔ پیارے عزیزو، امید ہے کہ اپنے بستر پر، اپنے کپڑوں پر خوشبو کا استعمال کریں، تاکہ آپ کو یہ سنت ہے، اور کتنی پیاری سنت ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امتیوں کے لیے آپ نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ آپ اگر اپنی بیوی سے ملاقات کریں تو اپنے جسم پر عطر وغیرہ لگا لیں، تھوپ لیں، تاکہ اس سے فرشتے بھی خوش ہوں اور شیطان کا وہاں کوئی دخل نہ ہو۔ پیارے عزیزوں، میں نے 2 ٹاپک پہ بات کی تو یہی کافی ہے آج کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی فائدہ مند بات اور ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ